بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں کچھ تبصرہ پاکستان کے بارے میں اور آخر میں پھر چھوٹا سا تبصرہ یوکرین کے بارے میں، یا یہ جو جنگ جاری ہے یوکرین اور روس میں اس کے بارے میں چھوٹا سا تبصرہ شامل ہے۔ آج کل پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے تحت وہ ذرائع خارجہ کی میٹنگ کے سلسلے میں جو بھارت گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو دورہ کیا تھا، اس دورے کے بارے میں بین الاقوامی اور پاکستانی میڈیا پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور جو بلاول بھٹو کے مخالفین ہیں خاص کر پاکستان میں، وہ اس دورہ کو لے کر ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے میں کافی اچھل کود کر رہے ہیں۔ یہ جو SCO کی تنظیم ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ 1996 میں 5 ممالک نے قائم کی تھی۔ بعد میں اس میں ایک ملک کا اور اضافہ ہوا اور پھر 2017 میں پاکستان اور انڈیا اس میں شامل ہوئے، تو اس طرح تمام ممالک جو اس کے اس وقت ممبر ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ اب ان 8 میں چین، روس، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، انڈیا اور پاکستان شامل ہیں، اور جولائی میں اس کا پھر اجلاس ہونا ہے، تو اس میں ایران اور بیلاروس جو ہے ان کو بھی فل ممبرشپ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس تنظیم میں اس وقت تک سری لنکا، ٹرکی، کمبوڈیا، آذربائیجان، نیپال، آرمینیا، مصر، قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت، مالدیو، منامار اور UAE نے بھی اس تنظیم میں شمولیت کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اب دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے اس تنظیم میں شمولیت کے لیے دلچسپی رکھنے اور درخواستیں دینے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دن بدن اس تنظیم کی اہمیت جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، ایک چیز واضح رہے کہ اسی سال اپریل میں نئی دلی میں اسی تنظیم کی طرف سے وزرائے دفاع کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اس وقت موجودہ حکومت میں، انہوں نے پہلے حامی بھری کہ وہ ورچوئل یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس میں شرکت کریں گے، لیکن پھر عین وقت پر اس سے بھی انہوں نے معذرت کر لی۔ انڈیا کا جو آخری دورہ ریکارڈ کے مطابق ہنا ربانی کھر جو کہ وزیر خارجہ تھی، انہوں نے 2011 میں کیا تھا، اور اس کے بعد 2016 میں سرتاج عزیز صاحب ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی، اس کے لیے مختصر دورے پہ امرتسر گئے تھے۔ یہ ہے آخری دورہ وزیر لیول کا جو کہ بھارت کا کیا گیا تھا۔ اب بلاول بھٹو جو اس دورہ پر گئے ہیں، تو دورہ جانے سے قبل انہوں نے 2014 میں ایک اعلان کیا تھا اپنے ورکرز کنونشن میں کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور وہ اس چیز کو انشور کرائیں گے کہ اس کشمیر کو واپس پاکستان میں لیا جائے اور اس کے کسی انچ پر بھی بھارت کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر 2022 میں بلاول بھٹو کو موقع ملا UN کی سیکیورٹی کونسل میں جانے کا، تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا کہ اس وقت تک اسامہ بن لادن تو ہے وہ مر چکا ہے، لیکن جو گجرات کا کسائی ہے وہ اس کو بچر انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے بعد اتر پردیش میں BJP کے ایک لوکل لیڈر ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو کے سر کی قیمت 2 کروڑ لگائی اور انعام دینے کا اعلان کیا کہ جو بھی ان کا سر لا کے دے گا اس کو اتنی رقم دی جائے گی۔ اب یہ جو بلاول بھٹو کے بیانات ہیں اور پھر ان کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، ان تمام حقائق کے باوجود اگر بلاول بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت جائیں گے اور اس تنظیم کے اجلاس میں شریک ہوں گے، تو آپ اگر غیر جانبدارانہ طور پہ اس کا جائزہ لیں تو اپنی ذات میں یہ ایک جرأت مندانہ اور بہادری کا قدم ہے، اور اس کو بہرحال ہر طرف سے سراہا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو وہاں پہ بلاول بھٹو نے کشمیر کے بارے میں بھارت کی سرزمین پر پاکستان کا موقف پیش کیا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک جرأت مندانہ موقف تھا، اور یہی اصل موقف ہے جو بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کے اس کانفرنس کے دوران پاکستان کا وزیر خارجہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا
واقعہ ہے اور بہت بڑی بہادری کا اور جرأت کا کام ہے، اس کو ہم سب کو سراہنا چاہیے۔ اسی طرح وہاں پہ جو گالا ڈنر ہوا اور اس پہ پھر بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ بلاول بھٹو نے جو گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا، اور اپنے پورے دورہ کے دوران اور جو بھی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے کانفرنس کے ساتھ یا پریس کانفرنس کے ساتھ، تو سمائل کے ساتھ اور جس طرح کمپوز پرسنالٹی کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کسی قسم کا کوئی جارحانہ رویہ اختیار کیے بغیر سوالوں کے جواب دیے، اس ساری چیز نے پورے بین الاقوامی میڈیا پر بھی بلاول بھٹو کا ایک بہت ہی اچھا اور مثبت اثر چھوڑا ہے۔ اور ہمیں پاکستانیوں کو، چاہے ان سے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں یا ان کو لوگ کچھ بھی سمجھتے ہوں، لیکن جو اچھی چیز انہوں نے کی ہے اس کو ہمیں سراہنا ضرور چاہیے۔ جہاں تک بھارت کے اعتراضات کا تعلق ہے تو وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ شروع سے ہی بھارت کا معمول رہا ہے کہ اس نے کبھی بھی پاکستان کو پسند نہیں کیا، تو وہ تو اعتراض کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس جگہ جس چیز کی شدید ضرورت ہے نا، وہ ملک کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ دہشت گردی کا ہمارے ملک میں خاتمہ ہونا چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، سب کے لیے قانون کی عملداری ہونی چاہیے، سب کے لیے مکمل انصاف کو یقینی بنانا ضروری ہے، مذہبی اقلیتوں پر ظلم و ستم جو ہے اس کا خاتمہ اور ان کو ان کے عقیدہ کے مطابق جو مذہبی رسوم کی بجا آوری کے لیے آزادی دی جانی چاہیے، فوجی جرنیلوں کی جو ملک کے معاملات میں حکمرانی میں مداخلت ہے اس پر قدغن لگانی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے اور گڈ گورننس اس ملک میں انشور کروانی چاہیے، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر توجہ دینی ہے۔ اگر ہم ملک کے اندرونی معاملات پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں پاکستان کو ایک باعزت اور باوقار مقام دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ بھارت کا رویہ جو ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں تک اس SCO تنظیم کا تعلق ہے، تو اب جولائی میں بھی اس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ جیسے پہلے وزیر دفاع نے نہ جا کے بہرحال ایک اچھا قدم نہیں اٹھایا، پاکستان کو یہ ایک انتہائی اہم تنظیم ہے جس میں میں نے ابھی آپ کو کئی نام دیے ہیں کہ UNO کے بعد یہ ایک بڑی تنظیم کے طور پر ابھر رہی ہے، تو آئندہ اس کی اہمیت اور بڑھتی جائے گی۔ تو پاکستان کو اس میں جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک روس اور چین اس تنظیم میں شامل ہیں اور یہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں اس وقت دنیا کی، اس تنظیم کی اہمیت قائم رہے گی اور پاکستان کے دونوں ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر جو بھی حکومت میں ہو ان کو چاہیے کہ اس تنظیم کی اہمیت کو جانیں اور جب بھی ان کو موقع ملے اس میں مؤثر رنگ میں ضرور شامل ہوں اور سرگرم طریقے سے شامل ہوں اور ثابت کریں کہ پاکستان اس تنظیم کا ایک اہم رکن ہے۔ جہاں تک یوکرائن کا تعلق ہے تو آخر میں ایرانی ذرائع کے مطابق ایک خبر انہوں نے نکالی ہے کہ ان کی ایک آبدوز ہے فاتح، جو کہ بڑی مؤثر آبدوز ہے، اس نے اسٹریٹ آف ہورمس، یہ جو آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایران کی سمندری حدود ہیں، وہاں پر امریکہ کا 5th فلیٹ، 5واں بحری بیڑا کہلاتا ہے۔ یہ جو بحری بیڑا ہے جو آپ اس کا انسگنیا بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک جہاز بھی دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ ذمہ دار ہے اپنا ریڈ سی اور عربین سی اور انڈین سی اور پرشین گلف یا انڈین اوشن جو ہے، ان سارے علاقوں کے لیے جو امریکہ نے سینٹر کام نے ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ 5th فلیٹ کی ہے۔ تو اس کی ایک آبدوز ہے، وہ نظریں بچا کر، اور اس نے یہ سمجھا کہ وہ خاموشی سے سفر کر کے وہ یوکرائن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئی، اور جب وہ اسٹریٹ آف ہورمز سے گزر رہی تھی تو ایرانی نیوی کی نظروں میں آ گئی۔ تو ایرانی نیوی کی یہ جو سب میرین فاتح، اس نے اس کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد اس ایرانی سب میرین نے 2 وارننگ ٹارپیڈو فائر کیے اور میسج دیا امریکن سب میرین کو کہ تم بہتر ہے اپنے آپ کو سطح سمندر پر لے آؤ،
اور اگر تم اس وارننگ پر عمل نہیں کرتی تو پھر ہم تمہیں اگلے چند لمحوں میں تباہ کر دیں گے اور تم سمندر کی تہہ میں غرق کر دی جاؤ گی۔ یہ جب پیغام سینٹرل کمانڈ میں امریکہ میں ان کی نیوی میں اور ففتھ فلیٹ میں پہنچا تو وہاں بڑی سراسیمگی پھیل گئی۔ اب مجبوری تھی کہ اس کو پھر سطح سمندر پر آنا پڑا اور اس نے اپنے آپ کو جو ایرانی سب میرین فاتح ہے اس کے سامنے سرنڈر کیا۔ تو اس طرح اب جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑی ہے روس میں بھی، کیونکہ ان کو تو علم ہی نہیں تھا، وہاں کے صدر تو کوئی میٹنگز میں مصروف تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ کس طریقے سے خفیہ رہ کے امریکہ جو ہے وہ یہ یوکرین کی جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے کے لیے اپنی سب میرین بھیجنے کا رسک اس نے لیا تھا۔ نہ جانے اور کون کون سے وہ حربے استعمال کرتے ہیں اور کون کون سے ویپن استعمال کر کے وہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی اور اس چیز نے روس کو بھی خوش کیا، کیونکہ ایران بہرحال اس کا دوست ہے، اور سب سے زیادہ خوشی ایرانیوں میں بھی آئی ہے کہ اگر کل کو ضرورت پڑتی ہے اس یوکرین جنگ میں روس کی مدد کرنے کی تو ایرانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب اس وقت بڑا پر اعتماد سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی اب کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ وہ امریکہ جیسی طاقت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا تبصرہ تھا جو کہ یوکرین جنگ سے متعلق میں نے کہا ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں۔